اب جی بنی اسرائیلی جب بخیریت دریا عبور کر کے پار نکلے، آرام سے ہوئے، پریشانی سے ان کی جان چھوٹی، ظالم سے بھی نجات ملا، اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، اب ہمارے لیے کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ ہمارے لیے ہونا چاہیے جس کے مطابق اب ہم اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اب ہمیں مکمل اطمینان مل گیا، کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، جس ظالم سے ڈرتے تھے اس سے بھی نجات حاصل ہو گئی، لہٰذا ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ اور ایک دستور اور ایک بہترین کتاب یا کوئی چیز ہونی چاہیے جس سے ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا اور 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے وقت پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا کہ آپ میری غیر موجودگی میں ان بنی اسرائیلیوں کی اصلاح کرتے رہنا، اور میں 40 رات یا 40 دنوں کے بعد واپس آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے۔ اب پیچھے دوسرا ایک شخص تھا، اس کا نام سامری تھا۔ اس نے بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ آپ کے پاس جتنا سونا اور زیورات ہے اور یہ چیزیں ساری میرے پاس جمع کرو۔ انہوں نے جمع کی تو یہ جو سامری تھا اس نے جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے کوئی مٹی اٹھائی تھی، اور اس مٹی کے اندر یہ خاصیت تھی کہ جس چیز کے اندر اس کو جب اس جبرائیل کے وہ گھوڑے کا قدم جہاں لگتا تھا تو وہ جگہ بالکل سبز ہو جاتی تھی۔ اس نے یہ خاصیت دیکھ لی تھی، وہ مٹی اٹھا کے اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، اس نے وہ جو سونا اور چاندی زیورات بنی اسرائیلیوں سے جمع کیے تھے اس کا ایک قالب سا بنایا، بچڑے کی ایک شکل بنائی اور وہ مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس سے عجیب قسم کی ایک آواز نکلنے لگی۔ بنی اسرائیلیوں سے کہنے لگا کہ آپ کا خدا یہ ہے، آپ کا معبود یہ ہے، اور موسیٰ جا کر کوئی طور پر بول کے یا پھر واپس نہیں آئیں گے۔ اور بعض تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ وہاں پر چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، واپس نہیں آئیں گے، اور آپ کا رب یہ ہے، اس کے سامنے جھکو۔ اب چونکہ بنی اسرائیلی مصر میں رہنے کے بعد، چونکہ مصر والے جتنے بھی تھے وہ بیل اور گائے کے سامنے سجدہ کرتے، ان میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کا ذہن بھی اس طرح کا بنا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی بچڑے کی عبادت شروع کر دی اور اس کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ میری بات مانیں اور اس کے سامنے نہ جھکے۔ لیکن بنی اسرائیل چونکہ جب ان کے دل میں اس چیز کی محبت راسخ ہو گئی تھی، جم گئی تھی، تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہمیں ہمارے اس معبود کی عبادت سے نہ روکیں ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ اب ہارون علیہ السلام قتل کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ کچھ بنی اسرائیلی ایسے تھے، کچھ لوگ جو ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھے، انہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے بعد وہاں پر جب تورات تختیوں کی شکل میں ملا، موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، دیکھا تو سارے کے سامنے بچڑے کے سامنے جو سجدہ کر رہے ہیں سارے کے سارے۔ سب سے پہلے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو، اور ان سے کہا کہ تو نے میری کیسی جان نشینی کی، میں نے آپ کو پیچھے نائب چھوڑ کے گیا تھا کہ ان کو غلط کاموں سے روکو، اور یہ ابھی بچڑے کے سامنے سجدہ کر رہے، آپ نے ان کو روکا نہیں۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا میں نے ان کو بہت منع کیا، لیکن قریب تھا اگر میں اور زیادہ سختی کرتا تو یہ مجھے قتل کر دے، اس خوف سے میں خاموش ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری جس نے یہ بنایا تھا بچڑا، اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ قال فما خطبک یا سامری، اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے، تو نے یہ کیسی چیز بنائی ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا کہ یہ میں نے کس طرح بنایا اور اس کے اندر کیا چیز ڈالی، یہ اس نے مختصر خلاصہ سنایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے تو میں ایسی بد دعا کرتا ہوں کہ لامساس، آج کے بعد کوئی بھی تجھے نہ چھوئے، بس ایسی بد دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور اس کو تفسیر میں لکھا ہے ایسی قسم کی بیماری لگی، کوڑ کی بیماری یا جزام کی بیماری، یا اس کو جو ہے وحشتی جنون ہو گیا، لوگوں سے بھاگتا تھا دور اور ہر کسی کو کہتا میرے قریب نہیں آنا، یہ پیغمبر کی بد دعا اس کو لگی۔ اور آخرت میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے لیے مستقل سزا ہوگی۔ اب وہ تو اسی حالات میں ایسی بیماری اس کو لگی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا، اگر قریب جاتا تو اس شخص کو بھی بخار چڑھ جاتا تھا، اتنی سخت بیماری لگی۔ اسی حالات میں اس کا تو کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کا کیا کیا کہ اس کو سامری کو کہا کہ دیکھا آپ کے خدا کے ساتھ میں اب کیا کام کرتا ہوں۔ اس کو توڑا، ریزہ کر کے پھر جلایا، اور جلانے کے بعد وہ جو راکھ تھی اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس کو ہم قتل کر کے اس کو ریزہ کر کے دریا میں ڈال سکتے وہ معبود نہیں ہو سکتا، یہ آپ لوگوں کی غفلت ہے۔